السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 12 اکتوبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین کے حالات اور واقعات کے تعلق سے درس شروع کیا ہے، جس کی 7ویں قسط ہے آج، اور آج انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تعلق سے، کہ کس طرح سے انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا اور انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ باتیں بیان کی جائیں گی، اور پھر جو کچھ ان کی خلافت میں جو عظیم الشان کام ہوئے، ان کاموں کا بھی مختصراً ذکر ہوگا، جیسا کہ اس کتاب کے مصنف نے اس میں ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو، کل میں نے ان کے تعلق سے ان کی تاریخ پیدائش اور اس طرح سے تاریخ وفات اور خاندان، نسب اور اسلام کا واقعہ، اس طرح سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی تھیں۔ تو آج چلیے جو چیز بیان ہوگی سب سے پہلے، وہ کس طرح سے انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا، اور بہت اہم موضوع ہے میرے دوستو۔ عام طور سے ایسی موضوع یا ایسے عنوان یا ایسے ٹاپکس پہ جو ہے باتیں کم ہی ہوتی ہیں، بہرحال ایک فائدے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میرے دوستو، ہمیں جاننا ہوگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن کی حکومت تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زخمی کر دیا گیا، مشہور واقعہ ہے، میں نے اشارتاً ذکر بھی کیا تھا، تو انہوں نے خلافت کا معاملہ 6 بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر چھوڑ دیا۔ جو کبار صحابہ، جو بڑے صحابہ تھے، ہے نا، ان پر انہوں نے اس خلافت کا معاملہ چھوڑ دیا۔ یعنی یہاں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قسم سے شورا کا، سمجھیے کہ انہوں نے شورا کی ایک بنیاد رکھی۔ شورا عربی میں، جس کو اردو میں بھی شورا، یا جس کو آپ انگریزی میں پارلیمنٹ بولتے ہیں، ہے نا، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے ملک کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، ہے نا، تو پارلیمنٹ، یا عربی میں عربوں کے ہاں جسے مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ تو ان 6 لوگوں پر چھوڑ دیا انہوں نے کہ یہ لوگ مشورہ کر کے جو ہے جس کو چاہیں اس کو خلیفہ بنا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ 6 صحابہ کون ہیں؟ وہ کبار صحابہ، جو بڑے صحابہ ہیں۔ نمبر 1 عثمان بن عفان، نمبر 2 علی بن ابی طالب، نمبر 3 طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 4 زبیر بن عوام، نمبر 5 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 6 سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ میرے دوستو جلیل القدر صحابہ، کبار صحابہ، بڑے صحابہ، جن کا ایک مقام ہے، ان 6 لوگوں پر انہوں نے اس خلافت کے معاملے کو چھوڑ دیا کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریے، آپ لوگ مشورہ کیجئے، اور اس طرح سے جس کو آپ مناسب سمجھیں اس کو خلیفہ بنا لیجئے۔ سمجھ رہے؟ تو یہاں انہوں نے، مصنف نے کتاب میں امام بخاری کی ایک روایت ذکر کی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
شورا کے واقعہ کو، یعنی اس مشاورتی جو کمیٹی بنی، اس واقعہ کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، تاکہ ہم سب مسلمان اس حقیقت سے آگاہ رہیں کہ اسلام کی تاریخ ضائع نہیں ہوگی۔ یہ امام بخاری ہیں جنہوں نے ہمارے لیے 2 عظیم واقعات کو روایت کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں واقعات کو پرکھنا چاہیے تو الحمدللہ ہم پرکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کے متعلق صحیح روایات کا کھوج لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا طویل قصہ روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اے امیر المومنین، آپ وصیت کر جائیں، یعنی کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس منصب کے لیے اس گروہ سے زیادہ کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی رہے۔ اور آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کا نام لیا۔ سمجھ رہے نا؟ اور فرمایا عبداللہ بن عمر تمہارے پاس موجود رہے گا، لیکن اس منصب میں اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہوگا۔ کون عبداللہ بن عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، مشہور صحابی ہیں، بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے پاس موجود رہے گا، لیکن اس منصب میں اس کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہوگا۔ اگر سعد کو خلافت مل جائے، سعد بن ابی وقاص، تو وہ اس کا اہل ہے، ورنہ تم میں سے جو کوئی امیر بنے وہ اس سے تعاون حاصل کرے، کیونکہ میں نے اسے کسی خیانت اور کمزوری کے بنا پر معزول نہیں کیا تھا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ جو بھی امیر بنے اس سے وہ مدد لے سکتا ہے اور بغیر کسی وحدے اور منصب کے یہ عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ تعاون کریں گے۔ چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم میں 3 آدمی اپنے میں سے 3 آدمیوں کے حق میں اس منصب کی امیدواری سے دستبردار ہو جائیں، یعنی اس کو چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں۔ گویا کہ یعنی 6 لوگ تھے وہ، تو عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا کہ ہم میں 3 آدمی اپنے میں سے 3 آدمیوں کے حق میں اس منصب کی امیدواری سے دستبردار ہو جائیں، یعنی ہمیں نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی 3 بچیں گے۔ حضرت زبیر نے فرمایا، میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایک نقطہ بتانا ہے میرے دوستو کہ یہ روایت جو ہے اصل حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ حضرت زبیر حضرت علی سے، زبیر بن عوام ہے کہ حضرت زبیر حضرت علی سے بغض رکھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ایسا کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے تھے، نیز آپ شورا خلافت کے دوران ان کی خلافت کے حق سے دستبردار ہوئے۔ یعنی گویا کہ حضرت علی کا نام لے کے انہوں نے کہا میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا الگ ہو گئے زبیر۔ حضرت طلحہ نے فرمایا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، وہ بھی الگ ہو گئے، گویا کہ حضرت عثمان کا نام پیش کر دیا۔ حضرت سعد نے فرمایا میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ چنانچہ یہ بخاری کی روایت ہے میرے دوستو، چنانچہ تینوں صحابہ کرام یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ دستبردار ہو گئے، یعنی اس سے بری ہو گئے کہ ہمیں اس خلافت میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس منصب کی چاہت کو چھوڑ دیا۔ اور 3 صحابہ کرام خلافت کے لیے موضوع قرار دیے گئے، کون کون؟ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 3 تو بری ہو گئے، اس سے 3 بچے 6 صحابہ میں جو ایک کمیٹی بنائی تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہے نا، کہ اس میں سے جو ہے 3 لوگ کیا ہے 6 لوگ یہ مشورہ کر کے اپنا کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ تو بہرحال اب خلافت کے لیے کون سے لوگ موضوع قرار پائے؟ 3 صحابہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف نے، اگر تم میں سے کون اس منصب کو تم میں سے کون اس منصب کی امیدواری سے دستبردار ہوتا ہے تاکہ ہم اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیں اور اس سے اللہ اور اسلام کے حوالے سے کہیں کہ وہ باقی دونوں میں سے افضل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے، تو شیخین حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں خاموش ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ کیا تم اس فیصلے کو مجھ پر چھوڑتے ہو؟ اور اللہ گواہ ہے کہ میں تم میں سے افضل شخصیت کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ تو دونوں نے فرمایا ہاں، یعنی حضرت عثمان نے بھی کہا، حضرت علی نے، دونوں نے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر اس فیصلے کو چھوڑتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے، تب آپ نے ایک کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے دونوں میں سے ایک کا، حضرت عثمان علی میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت عثمان بھی داماد ہیں، حضرت علی بھی داماد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے آپ سے، یہ لوگ آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح، اور آپ کو اسلام میں سبقت حاصل ہے، یعنی پہلے آپ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت علی بھی سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پہلے اسلام لانے والوں میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے اسلام لانے والوں میں سے۔ تو کہا کہ آپ کو اسلام میں سبقت ہے، اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو انصاف کریں گے، اور اگر عثمان کو بناؤں تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ یہ پوچھا کس نے؟ عبد الرحمن بن عوف نے، گویا کہ حضرت علی سے بات کر رہے ہیں وہ، کہ اگر میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو انصاف کریں گے، اور اگر عثمان کو بناؤں تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے آپ۔ دونوں باتیں رکھی۔ پھر آپ حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے بھی یہی عہد لیا کہ اگر میں علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤں تو آپ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے۔ دونوں سے یعنی پختہ عہد لے لیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے پختہ عہد لے لیا، ایک سمجھ رہے ہیں نا، ان لوگوں سے، دونوں حضرت عثمان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو فرمایا کسی نے؟ عبد الرحمن بن عوف، اے عثمان رضی اللہ عنہ، اے عثمان اپنا ہاتھ اٹھائیے۔ چنانچہ آپ نے ان کی بیعت کر لی۔ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی بیعت کر لی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ پھر اس حویلی میں موجود سربرآوردہ حضرات نے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، اس مجلس میں داخل ہو گئے اور آپ کی بیعت کرنے لگے۔ یہ بخاری کی روایت ہے میرے دوستو، فضائل صحابہ، کتاب فضائل صحابہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس طرح سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا، اتفاق سے لوگوں کے، جو مشورے کی کمیٹی بنی تھی، اسی کمیٹی کے ایک ممبر عبد الرحمن بن عوف نے یہ فیصلہ کیا، اور سارے لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت عثمان کی بیعت کے متعلق یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بیٹھ کر مہاجرین اور انصار سے پوچھتے رہے۔ یہ صحیح روایت میں یہ چیز بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ اجلت میں کوئی فیصلہ لے لیا۔ 3 دن تک بیٹھ کر وہ مہاجرین اور انصار سے پوچھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا میں نے مہاجرین اور انصار کا کوئی ایسا گھر نہ چھوڑا۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں کہ میں نے مہاجرین اور انصار کا کوئی ایسا گھر نہ چھوڑا جس سے میں نے پوچھ نہ لیا ہو۔ گویا کہ متفقہ طور پر سارے مہاجرین اور انصار کے گھر گھر جا کر کے
عبد الرحمن بن عوف نے سب کی رائے لی، سب سے پوچھ لیا، چنانچہ فرماتے ہیں چنانچہ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، یعنی بیعت کا احکام، خلیفہ چننے کا احکام پختہ عہد کے فوراً بعد نہیں ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جو عہد لیا گیا حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمن بن عوف نے جو ان کے سامنے بات رکھی، اس عہد کے فوراً بعد جو ہے یہ بیعت کا کام نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اس کے بعد 3 دن تک مشاورت کے لیے بیٹھے رہے، مشورہ کرتے رہے، لوگوں کی رائے جانتے سمجھتے رہے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، ہے نا۔ یہ بخاری کی روایت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سنو دوستو، تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے کا واقعہ، یعنی ایک مجلس شورا کا اہتمام کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا کہ یہ 6 لوگ ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، ہے نا، اور یہ بڑے اچھے لوگ، یہ اپنا فیصلہ کر لیں، جس کو چاہے منتخب کر لیں۔ اور انہوں نے اس طرح سے میرے دوستو کیا ہے اس حکومت کو منتخب کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا، خلافت انہیں ملی اور سارے لوگوں نے بیعت کی۔ یہ واقعہ ہے بس اتنا جو امام بخاری نے جو صحیح روایتوں سے جو چیز ثابت ہے۔ کتاب کے مصنف شیخ عثمان الخمیس فرماتے ہیں افسوسناک المیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کے متعلق تاریخ کی جدید یعنی نئی کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو نظر انداز کر کے تاریخ طبری کی اس روایت کو پیش کر رہی ہیں جسے ابو محنف جیسے کذاب راوی نے بیان کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ لوگ اس روایت کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس کو ایک جھوٹے راوی نے، ایک کذاب راوی نے، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے غالباً وہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو محنف جو کذاب ایک جھوٹا راوی ہے اس کی روایت کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر انہوں نے اس روایت کا پورا ترجمہ کیا ہے، میں اس کو نہیں ذکر کروں گا، ایک لمبی روایت ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، جو ابو محنف کی روایت، جھوٹے راوی کذاب کی روایت ہے جو تاریخ طبری میں موجود ہے۔ میں اخیر کی ایک بات ذکر کروں گا اس میں، نا کتنا بڑا الزام اور تہمت جو ہے اس نے اپنی اس روایت پہ لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہے نا۔ آخری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، سمجھ رہے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیان کہ ابو محنف کذاب نے کہ حضرت عمر نے مقداد بن اسود سے کہا کہ جب تم مجھے قبر میں رکھ لو تو اس گروہ کو ایک گھر میں جمع کر لو تاکہ وہ اپنے میں سے ایک آدمی کو خلیفہ منتخب کر لے۔ دیکھیے یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، کس طرح اس نے الزام لگایا آگے دیکھیے۔ حضرت صہیب سے کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ صہیب سے کہا 3 دن تک لوگوں کو نماز پڑھانا، اور حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد، عبد الرحمن بن عوف کو ایک مکان میں داخل کر دینا، اگر طلحہ آ جائے تو اسے بھی، اور عبداللہ بن عمر کو شریک کر لینا، لیکن اس کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور ان کے سر پر کھڑے رہنا۔ اگر 5 آدمی اتفاق سے ایک پسند کر لیں اور ایک آدمی انکار کرے تو تلوار سے اس کی گردن کاٹ دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، یعنی اگر کوئی انکار کر دے، 5 کسی بات پہ متفق ہو گئے کہ اس کو خلیفہ بنائے اور ایک انکار کرے تو اس کی گردن جو ہے کیا ہے، تلوار سے اڑا دینا جو ہے۔ اگر 4 آدمی اتفاق سے کسی کو منتخب کر لیں اور 2 آدمی اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دینا۔ اگر 3 آدمی اپنے میں سے کسی ایک کو پسند کریں، دوسرے 3 اپنے میں کسی ایک کو
تو عبداللہ بن عمر کو ثالث بنا کر ان سے فیصلہ کرا لینا، اور وہ جس فریق کے ہے اس میں فیصلہ کریں وہ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں۔ اگر وہ عبداللہ بن عمر کے فیصلے سے راضی نہ ہو تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن میں عبد الرحمن بن عوف موجود ہوں، اور وہ ان اراکین کو قتل کر دے جو تمام لوگوں کے منتخب امیر کو تسلیم نہ کریں۔ تاریخ طبری میں ابو محنف کذاب کی روایت کا ایک آخری حصہ میں نے بیان کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کتاب کے شیخ خمیس، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص جیسے ذلیل القدر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان صحابہ کی گردنیں اڑانے کا حکم دے سکتے تھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی انکار کرے اسے گردن اڑا دو؟ دو نہیں مانتے، چار مان لیے، دو کی گردن اڑا دینا؟ وہ کر سکتے ہیں ایسا؟ کتنا بڑا الزام، کتنی بڑی تہمت، کس طرح سے ایک جھوٹی روایت کو بیان کیا گیا جو ہے لوگ اس کو لکھتے ہیں کتابوں میں، ہے نا۔ ان کے متعلق تو خود ہی گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق جب 6 لوگوں کو منتخب کیا، جیسے میں نے بتایا بخاری کی روایت، تو انہوں نے خود یہ کہا ان کے بارے میں کہ وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان سے راضی تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت عمر نے خود ان کا نام لیا تھا کہ یہ 6 لوگ مشورہ کریں، اور یہ جو ہے جھوٹا بدتمیز راوی جس نے ابو محنف جس نے کی روایت کیا، وہ کہہ رہے تھے عمر نے کہا تھا اگر کوئی بغاوت کرے گا ان 6 میں سے کسی کو نہیں مانے گا تو اس کی گردن اڑا دینا، نعوذ باللہ۔ لہذا ابو محنف کی خود ساختہ داستان کے جھوٹی ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، پھر اس حکم کو نافذ کرنے کی جرات کون کرتا، اور کیا نافذ کرنے والا بچ جاتا؟ یہ شیخ خمیس لکھتے ہیں، اس پہ ان کا ایک کامنٹ ہے، ایک تعلیق انہوں نے اس پہ چڑھایا ہے۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں اس لیے اس روایت کے من گھڑت ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں، جھوٹی روایت ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں شیخ کہ چنانچہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتفاق کر لیا اور ان کی بیعت کر لی، اور حضرت ابوبکر عمر کے بعد آپ ہی افضل صحابی تھے۔ یعنی جو ایک مقام دیکھیں گے، حضرت عمر کا مقام بڑا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام، اس کے بعد جن کا مقام بڑا تھا، ہے نا، جو افضل صحابی مانے گئے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان، پھر ہم باقی صحابہ کو چھوڑ دیتے اور ان کے درمیان فضیلت پر بحث نہیں کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے۔ طبرانی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان باتوں کو سنتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کی اسناد کو کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی بیعت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے اہم ترین منصب کے لیے، جملہ سنیے گا، کس کا؟ عبداللہ بن مسعود کا، سمجھ رہے ہیں نا میرے دوستو، کہ ہم نے اہم ترین منصب کے لیے افضل ترین شخص کو خلیفہ بنایا۔ اسی لیے حضرت امام ایوب بن تمیمہ السختیانی اور امام احمد بن حنبل، امام دارقطنی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان ذو النورین پر فضیلت دی، سمجھ رہے نا، جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان ذو النورین پر فضیلت دی، اس نے مہاجرین اور انصار کی توہین کی۔ گویا کہ فضیلت میں تیسرے نمبر پر جو آتے ہیں حضرت عمر کے بعد ابوبکر صدیق، عمر، اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے انصار اور مہاجرین کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کسی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر سمجھتا ہو۔ جتنے مہاجرین اور انصار کے گھر تھے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے سب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سارے لوگ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی، سمجھ رہے ہیں نا،
افضل سمجھتے تھے خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، اور کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نہیں تھا جو کسی صحابی کو، دیکھیے کسی بھی صحابی کو حضرت عثمان کے برابر سمجھتا ہو، وہ سارے کے سارے حضرت عثمان ہی کو افضل سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت عثمان کی بیعت سر عام ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی چھپا کر کے نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور امام ہیں، کہ حضرت عثمان جیسی پختہ بیعت کسی کی نہیں ہوئی۔ جتنی مضبوط اور پختہ بیعت، یعنی حکومت کے لیے منتخب کرنا، سمجھ رہے ہیں نا، اتنی پختہ بیعت کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ اس پر سب کا اجماع ہو گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ حکومت یعنی اس کو خلیفہ بنانا، امیر المومنین بنانا ہے، کس کو بنانا ہے؟ عثمان بن عفان ہی کو بنانا ہے۔ اور شیخ لکھتے ہیں آگے کہ اہل سنت کا سمجھ رہے ہیں، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی، وہ بدعتی اور گمراہ ہے، وہ بدعتی اور گمراہ ہے، اور جس نے ان کو حضرت عثمان پر فضیلت دی وہ خطا کار ہے، اور اہل سنت اسے گمراہ نہیں کہتے اور نہ بدعتی کہتے ہیں۔ لیکن چند اہل علم سے، انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چند اہل علم سے ایسے شخص کو بدعتی کہنا بھی منقول ہے، کیونکہ اس نے صحابہ کرام کے حضرت عثمان کو پسند کرنے پر اعتراض کیا، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو بدعتی کہا لوگوں نے۔ البتہ کچھ اہل علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دینے والے پر سخت ریمارکس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی، اس نے گویا اصحاب رسول پر خیانت کا الزام لگایا۔ معمولی بات نہیں ہے، جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دی، اس نے گویا اصحاب رسول پر خیانت کا الزام لگایا، کیونکہ انہوں نے سیدنا علی کی بجائے سیدنا عثمان کو منتخب فرمایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ باتیں تھیں میرے دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے تعلق سے اور انہیں خلیفہ منتخب کرنے کے تعلق سے، اور اس کا خلاصہ یہ کہ مجلس شورا کا قیام کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ اپنے مشورے سے جس کو چاہیں اس کو بنا لیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی، سمجھ رہے ہیں نا، انہوں نے اپنی دور اندیشی سے کام لیا، اور واقعی میں جس کو مناسب سمجھا، سمجھ رہے ہیں نا، جو اہل تھے اس کے اس وقت، ان سے بیعت کی سارے لوگوں نے، اور سارے مہاجرین انصار کا اس پہ اتفاق ہوا، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات میرے دوستو، آخری بات آج کے درس میں، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان دور خلافت فتوحات سے بھرا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، فتوحات سے بھرا ہوا ہے۔ اور آپ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ سن 23 ہجری سے لے کر کے سن 35 ہجری تک، یعنی 12 سال، 35 ہجری تک جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عظیم الشان دور خلافت فتوحات سے بھرا ہوا تھا، اور یہ دور 10 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ انہی سالوں میں ہے نا، انہی سالوں میں اسلامی حکومت کی بساط کا پھیلاؤ مکمل ہوا۔ چنانچہ اسی دور میں سمجھ رہے ہیں نا، اسی دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجازت سے یونانی جزیرہ قبرص جو ہے فتح کر لیا تھا۔ ایک ملک ہے، آج جمہوری ملک ہے یہ قبرص جو ہے، آپ اس کو دیکھیں گے اگر گوگل میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملے گی اس کے تعلق سے، ہے نا، اس کو انگریزی میں جو ہے سائپرس کہتے ہیں، CYPRUS ہیں، اور یہ ترکیہ کے جنوب میں ہے نا، یعنی جمہوریہ قبرص جو ہے یہ ترکیہ کے جنوب میں
दक्षिण तरफ, और सूरिया यानी सीरिया और लुबनान के पश्चिम की तरफ, और इसराइल के उत्तर तरफ, और गज़ा और मस्र से शिमाल में पड़ता है ये, यानी जुनूब में तुर्किया, पश्चिम की तरफ सूरिया लुबनान, और उत्तर की तरफ इसराइल जो इस वक्त जो मौजूद है गज़ा और मिस्र, है ना। तो ये जो है ये बहुत बड़ा जजीरा है, ये है ना, ये बहुत बड़ा जजीरा है। और इसके बारे में लिखते हैं लोग कि है सालिस अकबर जजीरा मिन हैसिल मसाहा, यानी ये दुनिया के बड़े जजीरों में से तीसरे नंबर का बड़ा जजीरा है, समझ रहे हैं ना। बहरहाल तो उसको उन्हीं के ज़माने में इस जगह कब्रुस को जो किसने फतह किया था, हज़रत अमीर मुआविया ने, जबकि हज़रत उमर ने बहरी रास्ता से गज़वा करने से रोक दिया था कि दरिया के रास्ते से लड़ाई नहीं होगी। और आप ही के दौर खिलाफत में, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में आज़रबाईजान, आर्मीनिया, काबुल और सजिस्तान जैसे बहुत से ममालिक फतह हुए। ज़ातुस सवारी जैसा अजीम गज़वा भी आप ही के दौर में हुआ। आपने मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की तौसी की, बल्कि खिलाफत राशिदा के दौर में से इस्लाम की सबसे ज़्यादा तौसी, फैलाव, समझ रहे हैं ना, इस्लामी ममालिक का, ये आप ही के दौर में हुई थी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह कल जो बयान होगा बहुत ही अहम बयान है, क्योंकि इनके दौर में बहुत सारे फितने वजूद में आए, और वैसे फितने कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सख्त जो है मराहिल से गुजरना पड़ा, और नतीजतन जो है इन्हें शहीद किया गया। बहरहाल तो इंशाअल्लाह मैं कुछ फितनों का जिक्र करूँगा। हालांकि शेख ने अपनी किताब में कुछ ऐसे एतराज़ात का जवाब भी दिया है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गलत बेजा एतराज़ात किए जाते हैं, और बड़ा लंबा बयान है वो, तो बहरहाल उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो काफ़ी तफसील है। बस मैं पॉइंट की चीज़ जिक्र करूँगा, फितने कैसे उभरे, कौन लोग आए वहाँ, और किस तरह से जो है इनका मुहासरा हुआ और क्या हुआ, वो इंशाअल्लाह कल के दर्स में इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें अपने असलाफ़ की सीरत को, उनकी हिस्ट्री, उनके इतिहास को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी इस हाज़िरी को सुनने सुनाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब को जो है हर किस्म की वबा और बीमारी से महफूज रखे। कोरोना की बीमारी बढ़ रही है हमारे मुल्कों में भी, ख़ास तौर से नेपाल में भी, हैं, एक दिन में 2-2 हज़ार केसेज नए आ रहे हैं। हम दुआ करें, और अगर आप बाहर हैं तो अपने बच्चों को तंबीह करें, उनको बताएं, लोग एहतियात करें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि इसके ख़तरात जो है बहुत भयानक सामने दिख रहे हैं। पर अल्लाह ताला हिफाजत करे हमारी, हर जगह, हर मुल्क में इसका ख़ात्मा हो, हमें दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हर किस्म की वबा से और बीमारी से बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।